ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سعودی عرب میں جو دارالحکومت ریاض ہے وہاں امریکی ایمبیسی کے اوپر دھماکہ ہوا ہے بڑا خوفناک، اور اس کے مناظر جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے خبر، کچھ اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی لیکن یہ دھماکہ رپورٹ ہوا ہے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ امریکی وزیر جنگ، اس کا نام پہلے وزیر دفاع ہوتا تھا، وزارت دفاع تھی، وزارت جنگ اس کو کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد. ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم کچھ شاید الگ تھے. تو یہ جو وزارت جنگ ہے اس کے وزیر پیٹ ہیگسیٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اگر آپ اس پریس کانفرنس کو نکال کر سنیں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. یعنی ساری کہانی اس پریس کانفرنس کے اندر ہے. یعنی ان کے جملے، ان کے الفاظ تو آپ ایک طرف رکھ دینا، انہوں نے کچھ بڑی متعصب باتیں بھی کی ہیں دین کو لے کر، اسلام کو لے کر، مذاہب کو لے کر، خود ان کے اپنے عقائد وہ دنیا جانتی ہے. لیکن چلیں صرف ان کی باڈی لینگویج پہ بات کرتے ہیں. کافی فکر مندی ان کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی. پھر ایک تذبذب تھا، ایک بخلاہٹ تھی ان کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی. پھر جو وہ الفاظ بول رہے تھے نا وہ بار بار ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، وہ اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے بار بار. وہ اپنا وزن برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے. کبھی ایک ٹانگ کے اوپر سارا وزن ڈالتے تھے، کبھی دوسری ٹانگ کے اوپر سارا وزن ڈالتے تھے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو بولنے والا ہے وہ پورا کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور جو سچویشن وہ بتانا چاہ رہا ہے ایکچولی وہ صورتحال نہیں ہے. تو باڈی لینگویج پہ کوئی اعتماد نہیں تھا، اپنا وزن بار بار وہ شفٹ کر رہے تھے، اور کچھ الفاظ کو وہ چبا چبا کے جان بوجھ کر زور دے کر بول رہے تھے کہ میری بات میں وزن نہیں ہے تو کم سے کم میرے بولنے میں وزن پیدا ہو جائے. یہ ہم نے پاکستان میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ پریس کانفرنس ساری کہانی سنا رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے دو تین بڑی عام باتیں کی. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلدی ایک بڑا حملہ کرنے والے ہیں ایران کے اوپر. اور دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کو کچھ بہت بڑا کرنا پڑے گا اور اس لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کی توقعات کے بالکل الٹا چلا گیا کام. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا باقی لوگوں کی طرح کہ زمین پہ ہم نے فوجیں نہیں بھیجنی. ہم زمین پہ فوج بھیج سکتے ہیں، زمینی فوج اتار سکتے ہیں ایران کے اندر. اور ایرانی تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی فوج ان کے ہتھے چڑھے اور وہاں زمین پہ کوئی فوج اسی طرح آ جائے جیسے عراق میں یا افغانستان میں آئی تھی، تو ان کو لگ پتہ جائے گا. امریکی جنرل خود کہہ چکے ہیں کہ انہیں شکست ہوئی افغانستان کے اندر. ہم 20 سال تک لڑتے رہے اور اس کے بعد حکومت واپس انہی لوگوں نے لے لی جن کے ساتھ ہم 20 سال تک لڑتے رہے. تو وہاں پہ ایک شکست ہوئی تھی، رجیم بھی بدل نہیں سکے وہاں پہ. تو اسی طرح ایران کے اندر یہ کیسے جیت جائیں گے؟ ایران کی بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ بہت سخت لوگ ہیں اور وہ تو بدلے کی بات کر رہے ہیں ان کے لوگ. یعنی اگر آپ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں موازنہ کرنا چاہیں، بہادری کا فرق آپ کرنا چاہیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. جتنے اسرائیلی شہری ہیں وہ بنکروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، نیچے تہہ خانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. جتنے ایرانی شہری ہیں وہ شہروں کے اندر باہر نکل کے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں رات کے اندھیرے میں، دن کی روشنی میں وہ سڑکوں کے اوپر اجتماع کر رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں لوگ. وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ خامنائی کے شہادت کے بعد لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں. تو ایرانی دلیر قوم ہے، ان کی بہت بڑی تاریخ ہے. اسرائیلی جو ہیں وہ بزدلی دکھا رہے ہیں، ان کے پاس سہولتیں بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ آسان پسند ہو گئے ہیں، ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، آسائشوں والی زندگی ہے. تو وہ سارے بنکروں میں چلے جاتے ہیں، وہ لڑنے میں بلیو نہیں کرتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حصے کی لڑائی کوئی اور لڑے. اب ایران نے کیا کیا؟ ایران تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے. ایران نے اسرائیل کو تختہ مشق بنا لیا. اسرائیلی شہروں کے اوپر وہ ایسے بم مارتا ہے جیسے بارش کر رہا ہے بموں کی، اور چھوٹے اور بڑے میزائل ایران استعمال کر رہا ہے. پھر میزائلوں کی